میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ان الذین، فرمایا بے شک وہ لوگ اجرمو، جنہوں نے جرم والی زندگی کو اپنا رکھا ہے، جو مجرم ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اللہ کو نہ مان کر، اللہ کے رسول کو نہ مان کر، وہ کافر لوگ۔ فرمایا وہ جنہوں نے جرم والی زندگی کو اپنا رکھا ہے، کانو، وہ ایسے ہیں، من الذین، ان لوگوں کے ساتھ، آمنو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے، یضحکون، وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کافر لوگ خود مجرم ہیں، اور مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صاحب ایمان لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور طریقہ کار یہ اپناتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، مروا بہم، ان کے پاس سے گزرتے ہیں، تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے، یتغامزون، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی زبان نہیں بولتی، آنکھوں سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے ان کے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے باتیں کرتے ہیں، گویا پتہ چلا یہ غیبتیں کرنا، یہ چغلیاں کرنا صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بعض دفعہ بندہ بندے کے پاس سے گزرتا ہے اور گزرتے ہوئے تھوڑا سا کھنگورا لگا دیتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے بیسک اس میں کہ خیر ہے، تو گویا یہ بھی ایک مذاق اڑانے کا طریقہ ہے۔ بعض دفعہ بندہ بات نہیں کرتا تو اشارے میں کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ان کی پوزیشن، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جب ان کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں اپنے کام کاج کی طرف، اپنی جاب کی طرف۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں اپنے کاموں سے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا، تو پھر لوٹتے ہیں، فاکہین، خوشیاں اور شادمانے مناتے ہوئے، خوشیاں کرتے ہوئے ان مسلمانوں کے خلاف اور ان صاحب ایمان لوگوں کے خلاف، ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے، سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا کو لوٹ کے لے کے آ گئے، اور یہ وہاں جیسے بھوکے تھے ویسے بھوکے ہی بیٹھے ہیں، جیسے غریب تھے ویسے غریب ہی بیٹھے ہیں، کہ ہمارے ہاتھ جو لگا ہے ہم اکٹھا کر کے لے آئے، اور ان کے سامنے آیا ہے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ ان کے نبی نے انہیں بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کے پاس پڑا ہے انہوں نے اٹھایا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ ایسے ہی جو تمہارا ہے نہیں، چاہے تمہارے پاس ہی پڑا ہو، اس کا اٹھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے بھوکے ہیں ایسے بھوکے ہی بیٹھے ہیں، جیسے غریب ہیں ایسے غریب ہی بیٹھے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ اس قسم کا رویہ ان کے ساتھ اپناتے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب، رَأَوْهُمْ، یہ کافر لوگ ان صاحب ایمان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر قالو، کہتے ہیں، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ، بے شک یہ قوم جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، لَضَالُّونَ، بڑے بھٹک گئے ہیں، بڑے راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور وجہ صرف یہی بتاتے ہیں، ان کا خیال یہی بتاتا ہے کہ ہم تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اور مزہ اٹھا رہے ہیں، ہم دنیا میں مزے کر رہے ہیں، اور یہ ہیں کہ انہیں چکر دے دیا گیا ہے۔ چکر کس بات کا؟ چکر اس بات کا دے دیا گیا ہے کہ تم نے مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہو جانا ہے، تو اس وجہ سے صرف دنیا کی زندگی کو تم مزے لیتے ہوئے نہ بسر کرنا، بلکہ دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا، قبر میں تمہارے کام آئے گی۔ تو معاذ اللہ وہ کافر کہتے کہ یہ قبر اور حشر اور جنت اور دوزخ والی ساری باتیں یہ گویا چکر میں آ گئے ہیں، اور اس چکر میں آ کے یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو گویا وہ جنہیں چکر کہہ رہے تھے، حقیقی انعام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو آخرت میں ماننے والوں کو نصیب ہونے والا ہے۔ لیکن کافر یہی بات کہتے کہ یہ لوگ تو کسی چکر میں آ گئے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔
ان کی یہ بات سن کے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلوا، اور ہم نے تو انہیں نہیں بھیجا تھا علیہم، ان مسلمانوں پر بنا کر حافظین، کوئی نگران. فرمایا وہ نگران بھی نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے، وہ کوئی تھانے دار بھی نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر. لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ دیکھیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا جیسے میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اپنا آپ سنبھال محمد، جو کرنا سو بھرنا. او میاں جو بندہ جو کر رہا ہے اس نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ اپنا حساب خود دے لے گا. مجھے تو میری بھی فکر کرنی چاہیے نا. تو وہ اپنی فکر نہ کرتے، جب اپنی فکر نہ کرتے تو ان کے بارے میں کہتے کہ ان کے ساتھ یہ ایسے ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہو گئے ہیں. حالانکہ ایمان والوں کی پوزیشن کیا تھی؟ ان کی پوزیشن یہی تھی کہ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. اگر ہمارا محبوب یہی چاہتا ہے کہ ہم کھانا خود نہ کھائیں، آنے والے مہمان کو کھلا دیں، تو کہتے ہم اسی بات پہ خوش ہیں، خود بھوکے رہ لیں گے اور مہمانوں کو کھلا دیں گے. اور صحابہ کرام نے ایسا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ایسے رویے اپنائے کہ میاں بیوی دونوں باہم بیٹھے اور کھانا رکھنے کی بات آئی، کھانا مہمان کے سامنے رکھا اور چراغ گل کر دیا. یہی کیونکہ وہ تھا ہی اتنا کہ اسے کفایت کرتا تھا مہمان کو، تو خود بھوکے رہے، دے دیا. اللہ کا قرآن بتاتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، روزہ رکھا تھا، روزہ رکھا تھا، افطاری کا وقت تھا. جب افطار کے لیے سامان پیش آیا نا، سامنے آ گیا، افطاری کا وقت قریب ہوا، اعلان ہونے لگا، ادھر سے کسی نے آواز دی بھوکا ہوں، جو کچھ تھا اٹھا کے دے دیا. تو جب وہ کافر لوگ یہ رویہ دیکھتے ایمان والوں کا، کہتے ہیں یہ بھٹک گئے ہیں، یہ راہ سے ہٹ گئے ہیں. میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے ان کافروں کو کوئی نگران بھی نہیں بنایا ہوا تھا. یہ حکم تو براہ راست ان کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن پیارے بھائیوں عبرت کا مقام ہمارے لیے بھی ہے. کیا ہم سیدھے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا ہوا ہے؟ یا ہم نے صرف ٹھیکہ دوسروں کو سیدھا کرنے کے لیے لیا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ اس وجہ سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. بندے اپنے اندر جھانک، اپنے آپ کو سیدھا کر، اور جب تو سیدھا کر لے گا اپنے آپ کو، جیسے ایک اور مقام ہے فرمایا حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا. جب تو سیدھا ہو جائے گا نا، فرمایا تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. فرمایا پھر بڑے سے بڑا پاپی بھی تجھے دیکھے گا نا، کہے گا کہ نہیں یار مجھے بھی ایسا ہو جانا چاہیے جیسے یہ حضرت ہوئے پھرتے ہیں. تو میرے اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں محافظ نہیں بنایا تھا. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فل یوما، پھر وہ دن بھی آ پڑا، پھر وہ دن بھی آ گیا. اللہ دینا، جس میں آمانو، وہ لوگ جو صاحب ایمان تھے، من الکفار، کافروں سے، یضحکون، بدلہ لینے لگ پڑے اسی مذاق کا جو دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. گویا انہیں بدلے دینے پڑیں گے، وہ جتنے دکھ، جتنی مصیبتیں اور جتنی پریشانیاں صاحب ایمان لوگوں کو دے رہے ہیں. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے علل ارائک، فرمایا وہ اپنے پلنگ پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. کون لوگ؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کے خاطر، اللہ کی تعلیم کی خاطر حرام سے ہاتھ روک لیا ہوگا، جنہوں نے بے حیائی نہیں کی ہوگی، جنہوں نے برائی نہیں کی ہوگی، جو دنیا میں ایمان پہ ثابت قدم رہے. فرمایا وہ ٹیک لگا کے جنت میں بیٹھے ہوں گے، ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کافروں کا انجام جو دنیا کی زندگی میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حالانکہ جنت الفردوس، جنت جو ہے یہ 7 آسمانوں سے اوپر عرش عظیم کے نیچے ایک مقام ہے، اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایک انتہائی دور کا مقام ہے. لیکن میرا اللہ جنتیوں کی آنکھ میں ایسا نور پیدا فرما دے گا کہ وہ اتنے اونچے بیٹھے ہوں گے اور کافروں کی اتنے نیچے جو حالت ہے انہیں دیکھ رہے ہوں گے. گویا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسی قوت اور طاقت عطا کر دے کہ وہ اتنے دور رہ کے اتنے دور سے مشاہدہ کر سکیں. فرمایا وہ دیکھ رہے ہوں گے اور پھر ساتھ کہہ رہے ہوں گے حل ثوب الکفار، حل کیا
सुवेबा सवाब दे दिया गया है, कुफारो इन काफिरों को। काफिर तो सवाब समझ के मुसलमानों को तंग करते थे, मुसलमानों का जीना उन्होंने 2 बार कर दिया था, समझते थे यही अच्छा काम है, यही सवाब का काम है। तो वो एक दूसरे को कहेंगे क्या इन काफिरों को वो सवाब मिल गया है जिसके लिए ये हमें दुख दिया करते थे, हमें तकलीफ दिया करते थे? क्या इन्हें सवाब मिल गया है मा कानू यफ़अलून, उसका जो दुनिया की जिंदगी में ये किया करते थे? हजरत बिलाल भी कहेंगे कि ये तो मुझे सवाब समझ के तकलीफ दिया करते थे, क्या उसका बदला आज इन्हें ऐसे सवाब की सूरत में मिला है कि इन्हें जहन्नुम के अजाब में गिरफ्तार कर दिया गया है? इस वजह से प्यारे भाइयों, अगर एक काफिर बंदा मुसलमान को दुख दे यकीनन पकड़ा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक ईमानदार हो के ईमानदारों को तकलीफ दे, ईमानदार हो के ईमानदार को लूटे, ईमानदार हो के तो ईमानदार को कम नाप तोल के दे, ईमानदार हो के तो अपने ईमानदार भाई को धोखा दे, ये उससे बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि मेरा अल्लाह हमें अपने आप को सीधा करने की तौफीक अता फरमाए।